अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम अब्बास। बदकिस्मती से हम ऐसे माशरे में जी रहे हैं कि जहां नामौलूद बच्चियों बच्चों और जो है कि वो जहां पे नामौलूद बच्चियों और बच्चों की बोलियां लगाई जाती हैं। इस तरह बच्चों और बच्चियों को बेचा जाता है जिस तरह मंडियों में सब्जी और फलों की बोलियां लगाई जाती हैं। यह शहर लाहौर है और लाहौर डिवीजन के इलाका कसूर में एक ऐसा वाकया पेश आया और ऐसे मसीहा यहां पे पाए जाते हैं जिन्होंने हस्पतालें बना के वहां पे बच्चों और बच्चियों की बोलियां लगाई जाती हैं। वहां पे ऐसे बच्चे पैदा करवाए जाते हैं जिनको पैसों पे बेचा जाता है। ऐसे डॉक्टरों के बोर्ड लगे हुए वहां पे जिन्होंने डिग्रियां तो हासिल कर रखी हैं, अस्पताल तो बनाए हुए हैं, लेकिन वहां पे बैठ के मासूम बच्चों और बच्चियों को बेचा जाता है। बच्चों और बच्चियों को पैदा करवाया जाता है और पैदा ही इसीलिए करवाया जाता है कि उनकी बोली लगा के उनको बेचा जाए। ऐसा मुआशरा बन चुका है कि जिस क्राइम को कंट्रोल करने में तकरीबन तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। हालिया दिनों में हमने ऐसे वाकये रिपोर्ट किए कि जिसमें 3 दिन से लेके 6 माह की बच्चियों को 3 लाख से लेके 10 लाख रुपए तक फरोख्त किया जाता था। ऐसे ऐसे लोग हमने गिरफ्तार करवाए कि जो अपने खानदान की बच्चों बच्चियों समेत दूसरे लोगों अस्पताल से चुरा तक भी बच्चियों को फरोख्त करते थे। आज भी एक कसूर का ऐसा वाकया हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि जो कि एक बच्चे को पैदा ही इसीलिए किया गया कि यह पैदा होगा और उसके बाद इसको फरोख्त किया जाएगा, चंद रुपए को खातर उसको फरोख्त किया जाएगा और उसके बाद वही बच्चा जो है वो खरीदो फरोख्त के दरमियान जान की बाजी हार जाता है। इस तमाम वाकये का कौन जिम्मेदार है? हुकूमती अराकीन जिम्मेदार हैं, लाखों रुपए तनख्वाह लेने वाले अफीसरान जिम्मेदार हैं, करोड़ों रुपए गाड़ियों में सफर करने वाले अफीसरान गुजार हैं, या वही अवाम जो है कि वो जिम्मेदार है जो कि वही अवाम जिम्मेदार है जो कि महंगाई की चक्की में पहले से ही पिस रही है। अस्पताल नुमा अड्डे के मालिक और तमाम दरिंदा नुमा गैंग को बल्कि उनके ऊपर FIR करवाई। वो जो सीनियर कानूनदान अली चंगेजी सिंधु साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद है जिन्होंने तमाम वाकया रिपोर्ट किया और इस वाकये को जो है कि वो नेशनल असेंबली में भी चैलेंज कर दिया है। मेरे साथ मौजूद है अली चंगेजी सिंधु साहब। सर बताइए, ये कैसे आपको पता चला कि ये जो गैंग है ये बच्चों की खरीदारी कर रही है, खरीदो फरोख्त कर रहा है, और ये तमाम जो गैंग है कहां से बिलोंग करते हैं, इनका तरीका वारदात क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने बच्चों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई। मैं बताना चाहूँगा कि हमारे कुछ दोस्त थे यूट्यूबर्स वगैरह, उन्होंने इस वाक़े को उनके इल्म में आया। उसके बाद उन्होंने जो मुतलका सराय मुगल की पुलिस थी, स्टेशन था, उनके इल्म में लाया कि इस तरह एक सराय इधर यार केड़ा इलाका सी कसूर तो की शेखम शेखम है। दोबारा करिए ना, इधर से शेखम से नहीं। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूं कि आपने चिल्ड्रन राइट्स के ऊपर इस केस के ऊपर प्रोग्राम करने को मुनासिब समझा। एक ऐसा इशू जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है लेकिन उसके ऊपर कानून मौजूद ही नहीं है, उसके ऊपर हम बाद में आएंगे। हमारे कुछ यूट्यूबर्स दोस्त हैं, उन्होंने इस वाक़े को रिपोर्ट किया और सराय मुगल की हदूद में सेखम गांव है, वहाँ पर ये मैटरनिटी हॉस्पिटल मौजूद था जिसके अंदर जो जच्चा बच्चा के स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं या नाम नहाद डॉक्टर्स हैं या सो कॉल्ड डॉक्टर्स हैं, वो ना सिर्फ FIR के कंटेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो ना सिर्फ उधर इलिजिटिमेट बच्चों को गैर कानूनी तौर पे पैदा करवा रहे थे, बल्कि अगर किसी का कोई बच्चा ज़ाया भी करवाना है या किसी ने बच्चा अपना बेचना भी है, 1 दिन का, 2 दिन का, 5 दिन का, 10 दिन का, तो ये बाकायदा बैनुल अज़ला एक गैंग काम कर रहा था जिनके आपस में रवाबत थे। किसी का ताल्लुक मुल्तान से है, मियाँ चन्नू से, साहिवाल से, कसूर से, पत्तों से, वो आपस में उनका वेल कनेक्टेड लोग थे और वो आपस में बच्चों की सेल परचेज का काम करते थे। तो जब ये पुलिस की नज़र से ये वाक़या गुजरा तो उन्होंने बिल्कुल इसके ऊपर मुकदमे का इंदराज किया और वो जो अस्पताल था उसको सील कर दिया। अच्छा। अब मसला ये है कि देखा जाए पाकिस्तान में ये मामला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, इंसानी स्मगलिंग का मामला है। अब FIR जो पुलिस ने FIR के अंदर जो सेक्शंस ऐड किए हैं वो 322 PPC,
419 PPC, 420 PPC, اور اس کے بعد جو اسپیشل لا ہے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسنز ایکٹ 2018 اس کا جو سیکشن 2 اور 3 اس کو اندر ایڈ کیا گیا ہے کیونکہ بچے کا واقعہ ہے. اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ سٹوری کچھ یوں ہے کہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا کہ بچہ بیچنا ہے. بچے کا ڈن ہوا کہ 1 دن کا بچہ ہے, 50,000 میں ہم آپ کو بیچیں گے. 30,000 آن دا اسپاٹ ان کو بائی ہینڈ دیا گیا. 10,000 کا جو سلپ تھی جائز کیش یا ایزی پیسہ وہ میں نے آپ کو مہیا کر دی ہے. جب یہ بچہ لے کے جاتے ہیں ملتان کی طرف, جو پرچیزنگ پارٹی ہوتی ہے, پرچیزنگ پارٹی ملتان کی ہوتی ہے, بالکل ملتان کی ہوتی ہے, وہ آتے ہیں فروخت کنندہ جو ہوتے ہیں وہ شیخم جو ہاسپٹل ہے وہاں کے ہوتے ہیں. جب وہ بچہ لے کے واپس جاتے ہیں تو رستے میں ان کو پتا چلتا ہے کہ بچے کی سانس خراب ہو رہی ہے. اچھا, جو خریدار ہے وہ یہاں سے خرید کے واپس جا رہے ہیں, یہاں سے خرید کے پیسے دے کے پیمنٹ کلیئر کر کے اب وہ بچے کو واپس ملتان لے کے جا رہے ہیں. بچہ فروخت ہوا 50,000 میں بچہ فروخت ہوا. غالباً 30,000 ان کو بائی ہینڈ دیا گیا. عمر کیا تھی؟ ایک دن بچے کی عمر تھی. وہ تصاویر آپ کو دی ہیں, وہ اسکرین پہ لازمی چلائیے گا عوام کی آگاہی کے لیے. جب یہ بچہ اکاڑا کے قریب اس کو لے کے جایا جاتا ہے تو اس کی سانس خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ 1 دن کا بچہ ہے, اس کی میڈیکل کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں. اس کا سانس خراب ہونے لگ گیا. اب بجائے اس کے اس بچے کے جو میڈیکل رائٹس ہیں ان کی پروٹیکشن ہو, اس کے جو پیرنٹل رائٹس ہیں اس کی پروٹیکشن ہو, وہ بچے کی سانس خراب ہونے لگ گئی. اور جو نزدیک اکاڑا کا کوئی سرکاری ہسپتال تھا وہاں بچے کو لے کے گئے, لیکن جب تک انہوں نے بچے کو ایڈمٹ کروایا تب تک بچہ نیلا ہو چکا تھا, یعنی کہ اس کی سانس خراب ہو گئی اور اس کے بعد وہ فوت ہو گیا. اس کی تصاویر بھی دکھائیے گا کہ اس کے بلیو سپاٹس پڑے ہوئے ہیں اس کی باڈی کے اوپر. اور باقاعدہ جو سرکاری ہسپتال تھا اس نے بتایا کہ جب بچے کو آپ لائے ہیں اس وقت اس کی جو سانس وغیرہ تھی وہ سارا وہ ختم ہو چکی تھی اور بچہ فوت ہو گیا تھا. اس کے بعد جو پرچیزنگ پارٹی ہے وہ سیلنگ پارٹی کو کال کرتی ہے کہ آپ نے ہمیں جو بچہ پرووائڈ کیا ہے وہ اس کو میڈیکل کمپلیکیشنز تھیں, آپ نے دیانت کی ہے, خیانت کی ہے آپ نے, تو آپ ہمارے پیسے واپس کریں. اب یہ ایکسپوز گینگ کیسے ہوا یہ میں بتا رہا ہوں, یہ اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو انہوں نے کال کی, انہوں نے کہا جی آپ 50,000 ہمارا واپس کریں. اندر ڈاکٹر ظفر نامی ایک لڑکا موجود تھا, وہ اندر ڈیلنگ کروا رہا تھا. انہوں نے ڈیلر کو کہا کہ ہماری بات ہوئی تھی تندرست بچہ دینے کی, انہوں نے 1 دن کا بچہ ہمیں دیا جو فوت ہو گیا, تو ان کو کہیں کہ اپنا بچہ لے لیں اور ہمیں ہمارا 50,000 واپس کریں. ادھر سے ان کا کلیش شروع ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے پیسے نہیں دینے, ہماری بچے کی ڈیل ہوئی تھی, ہم نے آپ کو بچہ پرووائڈ کر دیا, اب ہم نے آپ کو پیسے نہیں دینے. جب ہم نے آپ کو بچہ پرووائڈ کیا تب وہ زندہ تھا, حیات تھا, سانسیں لے رہا تھا, لہٰذا اب ہمارا اس بچے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد بچہ فوت ہو گیا, انہوں نے جا کے اس کو دفنا دیا اور ساتھ انہوں نے میڈیا کو انگیج کیا, 15 پہ کال وغیرہ کا سلسلہ جاری ہوا اور اپنے جو فائنینشیل کلیشز تھے اس کی بنیاد کے اوپر یہ گینگ, مثلا اس جان کی کوئی فکر نہ رہی, 50,000 روپے کی فکر رہی کہ وہ 50,000 جس کے بدلے میں ہم نے ایک بچہ خریدا تھا وہ بچہ تو فوت ہو گیا, وہ تو اللہ کو پیارا ہو گیا, لیکن وہ اس بچے کی ٹینشن ختم ہو گئی, اس کا کسی کو رنج نہ ہوا, عالم نہ ہوا, کوئی کسی کو ٹینشن نہ ہوئی, 50,000 کی ٹینشن پڑ گئی. وہ اس وجہ سے کہ وہ جو بچہ پیدا ہوا تھا وہ انلیجیٹمیٹ چائلڈ تھا, یعنی کہ اس کے ماں باپ کا نکاح نہیں ہوا تھا, بلکہ وہ زنا کیا گیا. اس کے بعد کیونکہ FIR کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ جو سیکھم کا ہاسپٹل ہے یہ نہ صرف انلیجیٹمیٹ ریلیشنز قائم کرواتا ہے خواتین اور مرد سے, بلکہ اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے بچوں کی بولیاں بھی کرواتا ہے, اور پہلے بتا دیتا ہے کہ یہ آپ سیکشل انٹرکورس کر رہے ہیں, بچہ پیدا ہوگا, یہ کتنے میں کس کو فروخت کرنا ہے. یہ بین الاضلاع گینگ ہے جس کو ایکسپوز کیا گیا ہے. اللہ اکبر. اچھا, اس میں بدقسمتی سے ہمارا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے پھر ظاہری بات ان کی سرپرستی میں یہ ہو رہے ہوں گے. اگر اس طرح کے واقع ایک ہاسپٹل میں ہو رہے ہیں جہاں پہ ایک مسیحا بٹھائے جاتے ہیں جنہوں نے یہ وہاں پہ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے ایک آنے والے بندے کی جان بچانی ہے یا کسی کو نئی زندگی مل رہی ہے, تو جس طرح نیو بورن بیبی ہوتا ہے ان کو پیدا کرتے ہیں یہ, اور زیادہ تر خاتون بھی ساتھ ان کے پائی جاتی ہیں, مرد بھی ہوتے ہیں, تو کیا ان کا چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن پہ پراپر؟ یہ تو پھر فیل ہو گیا اگر اس طرح کی خرید و فروخت ہسپتال میں ہونے لگ گئی. تو ندیم بھائی میں بہت ساری چیزوں کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا, لیکن آپ مجبور کر رہے ہیں کیونکہ میں لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن میں جا رہا ہوں. اچھا. اور پٹیشن کے جو کانٹینٹس ہیں وہ جو آپ نے نکات اٹھائے ہیں بالکل وہی ہیں کہ کم از کم ایک ایسا ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے تحصیل لیول کے اوپر, ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, کہ جو میٹرنٹی ہاؤسز ہیں, جو ہاسپٹلز ہیں, جو زچہ بچہ کی خدمات دے رہے ہیں,
कम अज कम आप उनकी क्वालिफिकेशन तो चेक करें, आप उनकी डिग्रीज तो चेक करें, आपके पास डाटा, पाकिस्तान के स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट के पास ऐसा डाटा ही मौजूद नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर हम कोई बात कर सकें कि कितने बच्चों को सेल किया जा रहा है, कितने बच्चों को परचेज किया जा रहा है। इसके बावजूद आज भी बदकिस्मती से पाकिस्तान के, हम पंजाब की बात करें और शहर लाहौर की अगर बात करें तो इसके जो है कि वो एरिया, वहां पे सैकड़ों नहीं हजारों अताइयों ने अपनी क्लिनिक्स बनाई हुई है, हॉस्पिटल बनाए हुए हैं, और जाहिर बात है वो किन की सरपरस्ती में चल रहे होंगे। अगर वो इनको नहीं पता कि हमें तो पता ही नहीं है कि कहां कौन डॉक्टर बैठता है या किसने डिस्पेंसरी बनाई हुई है, मेडिकल स्टोर बने हुए हैं, फार्मेसियां बनाई हुई है जहां पे जाली अद्वियात से लेकर ऐसी नशावर अद्वियात, एक्सपायर दवाइयां और क्या क्या मवाद पड़ा हुआ है, जिनको 12 हमने बेनकाब किया और जिनको हमने बताया, इनके अफसरान को बताया और बल्कि पूरी दुनिया को बताया, पूरे पाकिस्तान की मैनेजमेंट को बताया, लेकिन कोई कार्रवाई ना हो। उसी तरह अताई बैठते हैं पूरे पंजाब के अंदर, किसी भी जिले को उठा ले, उस जिले के अंदर सैकड़ों अताइयों ने अपनी क्लिनिक, सच्चा बच्चा सेंटर बनाए हुए हैं, जहां पे सालाना सैकड़ों जो खवातीन है उनकी अमवात वाकया होती है, कहीं पे बच्चा फौत हो जाता है तो कहीं पे खातून, लेकिन हेल्थ इंसानिया मुकम्मल तौर पर नाअहल हो चुके हैं और इस चीज को कंट्रोल करने में। अच्छा अली भाई मुझे ये बताया, अली चंगेजी साहब, कि ये जो ठीक बच्चे फरोख्त भी होते हैं, खरीदते भी हैं, ये जो बच्चे खरीदते हैं, चलो फरोख्त करने वाला एक गैंग हो गया, वो जिस तरह से बच्चे को पैदा करते हैं, या कोई माँ बाप भी बच्चे को बेच देते हैं, गरीब होते हैं, हमने इस तरह के वाकये भी रिपोर्ट किए। कुछ जो होते हैं वो चुरा के रिपोर्ट कर बेचते हैं बच्चे, अस्पतालों से चुरा लिए, गली मोहल्लों से चुरा लिए। जो खरीदार होते हैं वो बच्चों को क्या करते हैं? जाहिर बात है आजकल तो माँ बाप जो है, जिस तरह का दौर चल रहा है, वो अपने जो खूनी रिश्ता है उनको संभालने में बड़ा सीन सुनैरियो है, बड़ा सेंसिटिव मैटर है, लेकिन जो खरीदार है वो कौन होते हैं, किस मकसद के तहत बच्चे और बच्चियों को खरीदते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप देखें कि पाकिस्तान की जो लॉ एंड जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके तनाजुर में अगर देखा जाए तो ये पॉइंट बड़ा डेंजरस है। उसकी वजह यह है कि बच्चे की आपने किस माहौल में परवरिश करनी है, जो लेके जा रहा है वो बच्चे को 10 साल बाद 15 साल बाद ब्रेन वॉश करके अब किस इन्वायरमेंट के अंदर उसको उसकी ग्रूमिंग करेगा, किस तरह का इन्वायरमेंट देगा, किस तरह के जो मजहबी या समाजी या कोई भी एंटी स्टेट जो नजरियात होंगे वो उसके दिमाग में डालेगा, कल को वो बच्चा क्या बनेगा, ये लॉन्ग टर्म में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसका मतलब कि उसको अगर टेररिस्ट में उसकी परवरिश की जाएगी तो वो टेररिस्ट बनेगा, अगर उसको किसी जाहिर बात है उसको किसी जानवरों वाले माहौल में रखा जाएगा तो वो उसी तरह बनेगा, उसको किसी पंजाबी में रखा जाएगा पंजाबी, उसको किसी अंग्रेजी घराने में रखा जाए तो सारी बात है वो अंग्रेजी बोलेगा, जिस तरह का माहौल उसको जिस तरह का उसे माहौल मिलेगा। तो ये ज्यादातर जाहिर बात है कि आजकल के जो वाक़या, तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दाना वाक़े हो रहे हैं और देखा जाता है कि नौजवान बच्चे जो हैं कि वो खुदकश बमबार बने हुए हैं, खुदकश ब्लास्ट कर रहे हैं, और जाहिर बात है कि वो फिर इसी तरह से बच्चे खरीदते हैं और उनका माइंड तैयार किया जाता होगा। बिल्कुल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको गवर्नमेंट को इसकी तरफ आना चाहिए। लेकिन सर उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं उसकी तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाहूँगा। FIR के कंटेंट्स की कुछ बात कर लेते हैं कि लीगल पॉइंट इसमें क्या है। सबसे पहले मैंने बताया 322, 419 और 420 पाकिस्तान पीनल। माजरत मैं आपकी बात टूट रहा हूँ, 322 ये एक्सीडेंटल डेथ है जी, ये एक्सीडेंटल डेथ है। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज ये है वो है प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018। ये स्पेशल लॉ है जिसका मकसद ये था कि खवातीन और जो बच्चे हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये लॉ बनाया गया, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन स्मगलिंग के बहुत ज्यादा केसेस होने लग गए थे। अब इस केस के अंदर, ये बच्चे वाले केस के अंदर जो चाइल्ड सेलिंग केस है उसके अंदर जो पुलिस ने ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 की दफात शामिल की हैं वो सेक्शन 2 और 3 है। अच्छा। अब हम कानून से ही पूछते हैं कि क्या इस तरह का कोई कानून मौजूद है या नहीं है। लेकिन वो जो जिन्होंने ये FIR लॉन्च की है और जिन्होंने ये कंटेंट सुन के अपने आपकी जो PPC होती है, जो भी ये कानून की किताबें, सारी बात उन्हीं से ही इन्होंने ये दफात निकालनी होती है। बिल्कुल उन्हीं से दफात इसको क्रॉस कर गए जी। अब देखना पड़ेगा कि जो सेक्शन 2 और 3 का अंदर एडिशन किया गया है जिसके मुताबिक चाइल्ड सेलिंग है उसको जस्टिफाई किया गया है या उसको ऐड किया गया FIR के अंदर, क्या वो कानून में मौजूद भी है या नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन पर्संस एक्ट 2018 मेरे सामने है। पहले पुलिस ने FIR के अंदर सेक्शन 2 ऐड किया। अब सेक्शन 2 को देख लेते हैं, ये डेफिनेशन क्लॉज है। अब इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन है, A, B है कोड, ये CRPC होगा, C गवर्नमेंट की, D पिनल कोड, E प्रेस्क्राइब्ड, F प्रिवेंशन गवर्नमेंट, F A सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, G विक्टिम।
اب اس ڈیفینیشن کلاز کے اندر چائلڈ سیلنگ کا تو کوئی سیکشن یا سب سیکشن موجود ہی نہیں ہے. اچھا, قانون ہی نہیں ہے, قانون ہی موجود نہیں ہے. اس کے باوجود بھی پولیس نے وہ گونگلوں تو مٹی چاٹ دیا ہوئے ہیں, انہاں یہ ایڈ کر دیتی. اچھا. اس کے بعد دیکھتے ہیں جو سیکشن 3 ہے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018, اس کو ایڈ کیا گیا. ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ یہ جو اسپیشل لا بنایا گیا ہے اسپیشل ہیومن ٹریفکنگ کو روکنے کے لیے, جو انسانی سمگلنگ ہے یا ہیومن ٹریفکنگ ہے, اس کے انگریڈینٹس کیا ہیں جس کی بنیاد کے اوپر کسی ایکٹ کو پینلائز کیا جا سکتا ہے. اب ٹریفکنگ ان پرسن, اس کی ڈیفینیشن, اس کے انگریڈینٹ صرف 3 ہیں. اچھا. ایک ہے کمپیلڈ لیبر, کہ آپ کسی کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ فورس لیبر میں آ جائے. بالکل ایسا. دوسرا ہے آرگنائزڈ بیگری, کہ آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں کہ وہ یا ایک منظم آپ گروہ کہہ لیں جو بھکاریوں کا ہے. تیسرا ہے سیکشول ایکسپلائٹیشن. اچھا, اس کے ذریعے کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ تھرو یوزیج آف فورس, فراڈ اور یہ چیزیں. آپ مجھے بتائیں, ایک دن کا بچہ ہے وہ اس ڈیفینیشن کے اوپر کیا پورا اترتا ہے؟ کمپیلڈ لیبر ایک دن کا بچہ کر سکتا ہے, آرگنائزڈ بیگری بکاری ایک دن کا بچہ بن سکتا ہے, کیا سیکشول ایکسپلائٹیشن ایک بچے کی ہو سکتی ہے؟ تو پھر پولیس نے اس ایف آئی آر کے اندر جو سیکشن ہے پریونشن آف ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 کی جو سیکشن 2 اور 3 ہے, اس کا اندراج اس کو ایڈ کیسے کر دیا؟ یہ ایک لکونہ ہے بہت بڑا. پاکستان کے اندر چائلڈ سیلنگ کے اوپر کوئی قانون موجود ہی نہیں ہے. قانون آج تک اس کو خیال ہی نہیں آیا. یہ آج تک کسی کو خیال ہی نہیں آیا اور قانون موجود ہی نہیں ہے. اس کے بعد ایف آئی آر کی جو اینڈنگ لائنز ہے نا, اس کے اوپر اس میں لکھا گیا ہے کہ جو سیکشن 3 اسی ایکٹ کا جو اسپیشل ایکٹ ہے اور سب سیکشن 2 اس کے مطابق ہم ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں اس اوفینس کی بابت. لیکن اس کو اب جب دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے, میں سب سیکشن 2 پڑھوں گا, اف دا اوفینس آف ٹریفکنگ ان پرسنز انڈر سب سیکشن 1. اب سب سیکشن 1 کیا ہے؟ وہ ہے کمپیلڈ لیبر اور آرگنائزڈ بیکاری وغیرہ ہونا, اور اس کے بعد سیکشول ایکسپلائٹیشن. جب چائلڈ سیلنگ ڈیفینیشن کلاز کے اندر اور ہیومن سمگلنگ یا ٹریفکنگ ان پرسنز کی ڈیفینیشن کے اندر اس کو ایڈ ہی نہیں کیا گیا, تو آپ سزا کے اوپر کیسے پہنچ گئے ہیں؟ یہی وجہ ہے. اسی جو ہے کہ کنٹینٹ اور اسی پوائنٹ پہ ان کو بیل ہو جائے گی ان کی, اور وہ چھوٹ جائیں گے, اور وہ جو ہے کہ ٹرائل میں بھی ان کو چھوٹ جائیں گے, کوٹل ہو جائے گی. اس کے بعد بیل ایک خاتون کو تو مل گئی ہے. اچھا. اس کے بعد اس گینگ کی جو سرگنا تھی ایک کو بیل مل گئی ہے میری انفارمیشن کے مطابق. اور جو دوسرے لوگ ہوں گے عدالت مجبور ہے ان کو بیل دینے کے لیے. آپ نے جو ایف آئی آر کاٹی ہے اس کے اندر ڈیفیکٹس ہی اتنے ہیں کہ ایک وکیل کو ایک نظر میں اس کے اندر اتنے ڈیفیکٹس موجود ہیں کہ وہ بیل کروا لے گا فوراً, اور جج بھی مجبور ہے کیونکہ جج تو محتاج ہے لکھے پڑے گا, وکیل اور پولیس بھی محتاج ہے لکھے پڑے گی. ادھر میں پولیس کو بھی, اس کو میں نہیں کہوں گا کہ پولیس نے غلط کام کیا. اب دیکھیں پولیس کے پاس جب ایکٹ ہی موجود نہیں ہے, جب قانون ہی موجود نہیں ہے, تو پولیس کیا کر سکتی ہے؟ اس میں پروسیکیوشن کا کیا رول ہوگا؟ سر جب قانون ہی موجود نہیں ہے پروسیکیوشن تو پولیس کیا کرے گی, وکیل کیا کرے گا, جج کیا کرے گا, پروسیکیوشن کیا کرے گا؟ آج بھی شہر لاہور کے اندر ہزاروں بچوں سے زبردستی کام کروائے جاتے ہیں. ہزاروں فیکٹریوں کے اندر ایسے بچے موجود ہیں جن کی عمریں 8 سال سے لے کر 10 سال تک. آج بھی شہر لاہور کے اندر سڑکوں پر چھوٹے چھوٹے بچوں سے بھیک منگوائی جاتی ہے. وہاں پہ بھی آپ کو 6 سال سے لے کے 10 سال کے بچے بھی ملیں گے, بلکہ 2 سے 3 سال کے بچے بھی ملیں گے جو ابھی تک چل بھی نہیں سکتے. آج بھی شہر لاہور کے اندر ایسے اڈے نما گھر بنے ہوئے ہیں جہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیوں سے غلط کاری کروائی جاتی ہے. کون ذمہ دار ہے؟ ہم نے اتنے ادارے تو بنا دیے, ہم نے اتنی سہولتیں تو دے دی, ہم نے مہنگی گاڑیاں دے دی, ہم نے اتنے بڑے دفاتر دے دیے, لیکن ان چیز کو روکنے کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ کون ہے جو ان سے پوچھے گا اور ایسے واقعات کو روکیں گے؟ لیکن یہ واقعہ ایسے ہو رہے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے واقعہ رپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ان تفتیشی افسران, ان پولیس والوں کی نااہلی کی وجہ سے ایسے گنڈے گینگ نمائیے عناصر ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں اور یہ دوبارہ سے پھر وہی کام کرتے ہیں. یہ واقعہ اور یہ ایف آئی آر جو ہم آپ کو سکرین پر دیکھ رہے ہیں, اس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ایک بچے کی خریداری کی گئی اور وہ بچہ 1 دن کا تھا, اور جب وہ بچے کو لے کے جایا جا رہا تھا رستے میں ہی بچے کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد جو ایف آئی آر کاٹی گئی, جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کاٹی گئی, جو دفعات لگائی گئی, ان کا قانون سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا.
جو واقعہ ہوا, جو کرائم ہوا, اس کرائم کے مطابق کوئی ایسا قانون ہی موجود نہیں ہے کہ جن کے اوپر وہی دفعات لگا کے ان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. یہ قانون ہی جب نہیں ہے تو ملزمان کو سزا کہاں ملنی ہے؟ اس تمام واقعے کو لے کے اب علی چنگیزی سندھو ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں وہ نیشنل اسمبلی جا پہنچے ہیں کہ یہ اس واقعے پہ رپورٹ کرے اور ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ جہاں پہ نومولود بچوں اور بچیوں کی خرید و فروخت ہو, ان کے اوپر ایک ایسی دفعات لاگو کی جائیں جس سے ان کی ضمانت نہ ہو, اور وہ دفعات لاگو کی جائیں جو کہ قانون کے اندر موجود ہو, وہ دفعات لاگو کی جائیں جو کہ ان کی CRTC میں موجود ہو, کہ جن کو جو پروسیکیوشن ہے وہ بھی کورٹ کے اندر جو ہے کہ وہ ڈیل کر سکے, اور جو وکیل ہے جس نے جو آرگومنٹ کرنے ہیں وہاں پہ ملزمان کو سزا دلوانے کے لیے وہ بھی اپنے دلائل پیش کر سکے. یہ واقعہ نیشنل اسمبلی میں آ چکا ہے. سر آپ کتنی حد تک مطمئن ہیں کہ نیشنل اسمبلی میں یہ واقعہ رپورٹ کرنے کے بعد جو وہاں پہ اس واقعے پہ پراپر قانون بنے گا اور ایک ایسی دفعات بنائی جائیں گی کہ یہ واقعہ رکیں گے اور ایسے ملزمان کو کڑی سے کڑی سزا ملے گی؟ شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. ندیم بھائی, ہم نے تو اپنی شمع جلانی ہے. میرا یہ کام تھا کہ یہ ایک پبلک انٹرسٹ کا ایک ایسے بچوں کا یہ کیس تھا جو نہ بول سکتے ہیں, نہ وہ سمجھا سکتے ہیں, نہ وہ اپنا دکھ درد کسی کو بتا سکتے ہیں. تو یہ کیس آیا تو میں نے دیکھا جب کہ قانون کے اندر تو اتنے لوپ ہولز موجود ہیں, لکوناز موجود ہیں, تو میں نے ایک ڈرافٹ تیار کیا اور وہ ایک امینڈمنٹ ہے کہ چائلڈ سیلنگ کو آپ ڈیفینیشن کلاز کے اندر ایڈ کریں, اس کے بعد جو ٹریفکنگ ان پرسنز ہے اس کی ڈیفینیشن, اور اس کے بعد اس کو پینلائز کیا جائے. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ چائلڈ سیلنگ کے جو بھی واقعات ہوں گے اس کی جو تفتیش کا یا جو کوگنیزنس ہے, جو تفتیش ہے, اس کا اختیار FIA کو ہو, نہ کہ جو ٹریڈیشنل پولیس ہے اس کو ہو. اس کے بعد کیونکہ ظاہری بات ہے بعض گینگز ان کا تعلق انٹرنیشنلی بھی ہوتا ہے, تو یہ جو ٹریڈیشنل پولیس ہے اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی. یہ انٹرنیشنل سمگلنگ بھی ہوتی ہے, بالکل انٹرنیشنل سمگلنگ بھی ہوتی ہے, انٹرنیشنل سمگلنگ بھی ہوتی ہے. لہٰذا اس کے بعد انویسٹیگیشن وہ FIA کرے. اس کے بعد جو چائلڈ سیلنگ کا کیس ہوگا اس کو نان بیلیبل قرار دیا جائے, اس کے اوپر قانون بنایا جائے. یہ 3-4 پرپوزڈ امینڈمنٹس تھی جو میں نے اس کا ڈرافٹ بنایا, اور میں نے جو پرائم منسٹر ہے, کیبنٹ ڈویژن, ان کو بھیجا ہے, جو چیئرمین سینٹ ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی, لا منسٹر ہیں, CM پنجاب ہیں, نیشنل کمیشن فار ہیومن رائٹس, ان کو, اور دوسری جو ریلیونٹ منسٹریز تھی ان کو میں نے آج وہ اپنا مسودہ ارسال کر دیا ہے. تو امید ہی ہم کر سکتے ہیں. اور دیکھا جائے تو انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کا اگر دیکھا جائے تو پاکستان ممبر ہے یونائٹڈ نیشنز کا, اور جو یونائٹڈ نیشنز کا لیگل انسٹرومنٹ ہے جس کو ہم UN کنونشن آن چائلڈ رائٹس کہتے ہیں, پاکستان اس کا سگنیٹری ہے. اور پاکستان کی ٹیریٹری کے اندر, پریمسز کے اندر جو بھی بچہ پیدا ہوگا, پاکستان کی گورنمنٹ, پاکستان کی ریاست کے اوپر یہ مینڈیٹری ہے, اوبلیگیٹری ہے کہ انٹرنیشنل جو لیگل اوبلیگیشنز ہیں ان کو پورا کرے. ان کو پورا کرتے ہوئے اپنے ڈومیسٹک لاز کو فارمولیٹ کرے, ری فارمولیٹ کرے, ری ڈیفائن کرے, ان کے سکوپ کو وائڈر کرے. یہ پاکستان کی انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے. یہی وجہ ہے کہ میں نے یہ پرپوز کیا. اس کے بعد ہفتہ 2 میں دیکھتا ہوں, اگر کسی قسم کا رسپانس نہیں آتا تو اسی پٹیشن کو انشاءاللہ لاہور ہائی کورٹ میں بھی میں لے کے جا رہا ہوں کہ اس کے اوپر ڈائریکشن دی جائے فیڈریشن آف پاکستان کو یا پرائم منسٹر کو کہ وہ اس کے اوپر لیجسلیشن کریں, یا کم از کم کورٹ کی ایسی آبزرویشن آ جائے, انٹرپریٹیشن آ جائے جس کی بنیاد کے اوپر مستقبل میں جو چائلڈ سیلنگ ہے اس کو روکا جا سکے. نہ صرف روکا جا سکے بلکہ اس کو لیگلی پینلائز کیا جا سکے, تاکہ ججوں کے لیے, وکلا صاحبان کے لیے, پروسیکیوشن کے لیے اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے لیے ایک آسانی ہو سکے. چاہیے تو یہ تھا کہ ہمارے علاقے کا MNA MPA کوئی وہ شخص اٹھتا, وہ وہاں پہ اسمبلی میں کھڑا ہو کے یہ بات بتاتا کہ یہ جو بچے فروخت ہو رہے ہیں ان کا کوئی قانون ہی موجود نہیں ہے. جناب اسپیکر صاحب, ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اس طرح کی وارداتیں رک پائیں.
ایک ایسا قانون بنایا جائے کہ اس طرح کے درندوں کو کڑی سے کڑی سزا ملنی چاہیے. لیکن بدقسمتی سے ان لوگوں کی آواز اٹھانی تو کیا بات, کچھ ایسے عناصر موجود ہیں جن کی سرپرستی میں یہی کرمنل لوگ آج یہ ایسے دھندے کر رہے ہیں, جن کی سرپرستی میں ایسے اڈے بنے ہوئے ہیں, جن کی سرپرستی میں ایسے عطائیوں نے ان کے درختوں میں, ان کے سائے میں نیچے پل رہے ہیں. لیکن اس جو ہے کہ تمام واقعے کو رپورٹ کرنے والے ایڈوکیٹ علی چنگیزی سدھو زادہ ہیں, اور انہوں نے اس واقعے پہ رپورٹ کیا بلکہ نیشنل اسمبلی میں چیلنج بھی کرنے جا رہے ہیں. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں کہ اللہ پاک ان کو مزید استقامت دے.